علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يكره القرآن مثل المؤمن الذي يكره القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يكره القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے مختصر حمد و صلات کے بعد، معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے آپ احباب اور میں اس جگہ جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑی نعمت کے اوپر جمع ہوئے ہیں، اور وہ نعمت ہمارے بیٹے، ہمارے بھتیجے، ہمارے بھائی نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی عظمت کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ اس جملے کو ذرا گہرائی سے سمجھیں کہ آج ہم جو قرآن مجید کے کلمات اور الفاظ پڑھتے ہیں، ایک وقت تھا ان کلمات کو صحابہ ادا کر رہے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ جو آج ہمارے بچوں کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، ان کلمات کو ہمارے حبیب علیہ السلام بھی ادا کر رہے تھے، اور ان سے پہلے جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو ادا کر رہے تھے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ ان کلمات کو اللہ رب العالمین نے بھی پڑھا ہے اور ادا کیا، یعنی ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ موقع مل گیا
کہ ہم ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں جن کو اللہ رب العالمین نے بھی ادا کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر سنایا تھا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھ کر آگے سنایا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا اور پھر صحابہ نے آگے پڑھ کر سنایا تھا اور پھر تابعین نے آگے پڑھ کر سنایا تھا اور چلتے چلتے ہمارے تک پہنچا۔ کس قدر عظمت کی بات ہے کہ اگر ہماری زبان سے وہ الفاظ جاری ہو جائیں جو ایک وقت تھا کہ اللہ رب العالمین بھی ان الفاظ کو ادا کرتا ہے۔ ہماری زبان کتنی نکمی زبان ہے اور اللہ رب العزت کا پڑھنا کتنا بلند ہے، لیکن یہ ہماری قسمت ہے کہ ہماری زبان سے وہ الفاظ پڑھے جائیں۔ دنیا گانے پڑھتی ہے، دنیا گالیاں نکالتی ہے، دنیا جو ہے اپنی بنائے ہوئے ٹپے اور دوسری تیسری باتیں پڑھتی ہے۔ کس قدر عظمت کی بات ہے، اور یقین جانیے روئے زمین پر صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں قسمیاں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے آج تک محفوظ رکھا ہے، نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہے، اور یہ سارا میرے رب کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، لیکن کسی کے بارے میں اس کے حتمی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ فقط ایک کتاب کے بارے میں وہ دعویٰ ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اور کتنی عظمت کی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے سینے میں اور اپنے دل میں یاد کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے۔ حدیث ہے کہ قرآن ایک خوشبو ہے اور ایمان ایک مٹھاس ہے۔ مومن بندہ اس کو مٹھاس مل گئی، اگر قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسے خوشبو بھی مل جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن، مومن کی مثال کل اترج، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے۔ مومن ہوا تو مٹھاس آئی، قرآن پڑھتا ہے تو کیا آئی؟ خوشبو آئی۔ کل اترج، اس کی مثال سنترے کی، مالٹے کی مثال، جس کا ذائقہ بہت میٹھا ہو اور اس کی خوشبو بھی بہت اعلیٰ۔ اور آپ جانتے ہیں کسی جگہ پر کوئی 1-2 درجن یہ کھا کے اٹھ جائیں تو آدھے گھنٹے بعد بھی آئیں تو وہاں سے کیا آ رہی ہوتی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ میں مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، ایمان مٹھاس ہے اور قرآن خوشبو ہے، اس کی مثال سنترے کی مثال ہے، اور جہاں پڑھا جاتا ہے پھر وہاں سے اللہ کی رحمت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان ہے خوشبو نہیں، فرمایا اس کی مثال کا تمرہ کھجور کی مثال ہے۔ کلو کیا 1 من بھی کھجوریں لا کے رکھ دو، کھا لو، استعمال کر لو، مٹھاس تو بہت ہے لیکن خوشبو کبھی آتی نہیں آتی۔ اور وہ منافق، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَ، وہ منافق، اب منافق ہے ایمان نہیں، مٹھاس نہیں، لیکن قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو ہے، آ جائے گی۔ میں اگر منافق بھی قرآن پڑھ دینا، اس کی مثال نیاز بو کے پھول کی طرح ہے، جس کو کھاؤ تو بہت کڑوا ہے لیکن سونگو تو خوشبو اس سے بھی آ جاتی ہے۔ منافق ہے تو کڑوا، اس میں ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھے گا تو خوشبو اس سے بھی آ جایا کرتی ہے۔
اور وہ منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا، اب ایمان بھی نہیں اور مٹھاس بھی نہیں، فرمایا اس کی مثال کالحنظلہ، تمے کی مثال ہے جس کی خوشبو بھی نہیں ہے اور اس کے اندر مٹھاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ایک مٹھاس ہے، ایمان ایک مٹھاس ہے، قرآن ایک خوشبو ہے۔ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں امام نافع، بہت بڑے قاری اور دین کے عالم گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلام بھی تھے۔ تو نافع جب بولا کرتے تھے نا تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی۔ تو شاگردوں نے پوچھا استاد محترم بسا اوقات انسان کچھ کھاتا ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے، کچھ پیتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے آپ کے سانسوں کے ساتھ خوشبو آیا کرتی ہے۔ تو امام نافع فرماتے ہیں کہ مجھے 55 سال قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں قرآن پڑھتا پڑھتا سو گیا تو خواب میں حضور علیہ السلام آئے اور حضور نے میری اس قرآن کی خدمت کی وجہ سے میرے ان ہونٹوں پہ بوسہ دیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے اندر سے خوشبو ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن واقعتاً خوشبو اور قرآن ایک عظمت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احادیث سنائی ہیں اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پڑھنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی یہ تنہا نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے کہ اس کی تعلیم لینے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، میں دنیا کی تعلیم کا منکر نہیں ہوں، پڑھا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں دنیا کو ترجیح ہے اور دین کو پیچھے ہے پارٹ ٹائم، وقت مل گیا تو پڑھ لیا، نہ ملا تو چھٹی کر لی۔ سکول کے امتحان آئے تو مدرسے سے چھٹی اور مدرسے کے امتحان آئے تو سکول سے چھٹی نہیں ہوتی، اور اگر یہ کہا جائے کہ دونوں کا مقابلہ کرواؤ تو پھر 2 گھنٹے دین کو اور 10 گھنٹے دنیا۔ لیکن غور کیجئے گا یہ قرآن پڑھنا اور دنیا پڑھنا فرق کیا ہے۔ دنیا میں آپ کے گھروں میں آپ کے 5 بچے ہوں، ایک بچہ سکول کی طرف جا رہا ہے، دوسرا کالج کی طرف جا رہا ہے، تیسرا یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے، اور چوتھا اپنے کاروبار کی طرف جا رہا ہے، اور 5واں مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ سکول بھی جانے والا ہے، کالج بھی جانے والا ہے، یونیورسٹی بھی جانے والا ہے، کام کاج کاروبار کے لیے بھی جانے والا ہے، اور ایک مدرسے جانے والا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم 5 ہی گھر سے نکلیں گے، لیکن آپ کو بھی علم ہے سکول جانے والا سکول گیا پہنچ گیا، اس کو کوئی نہیں جانتا، کالج جانے والا کالج چلا گیا پہنچ گیا، کوئی نہیں پہچانتا، اور یونیورسٹی جانے والا پہنچ گیا، کوئی نہیں پہچانتا، کاروبار کرنے والا نکل گیا، کوئی نہیں پہچانتا۔ اور جب یہ قرآن سیکھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، آسمان سے آواز آتی ہے اے بچے تو اس راستے پہ چل رہا ہے، مت سمجھنا یہ صرف دنیا کے قدم اٹھا کے دنیا کا سفر طے کر رہا ہے، بلکہ تیرے ان قدموں کے ساتھ اللہ تجھے جنت کے راستوں کے قریب کر کے جنت کے دروازے تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ شان صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے، اور یہ شان صرف دین پڑھنے والے کے لیے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتے جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں اس طالب علم کے استقبال کے لیے، احترام۔ اور یہ فضیلت سکول کالج یونیورسٹی والے کے نہیں، بالکل نہیں،
یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ دین کے طالب علم. اور عموماً جو بچے سکول پڑھتے ہیں، ابھی 5 پڑھی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 10 بھی پڑھ لے تو ملازمت نہیں ملے گی. یہاں تو 16 پڑھے کو بھی ملازمت نہیں ملتی ہے. لیکن جب یہ پہلے دن پڑھنے جاتا ہے، یہ بچہ پہلے دن پڑھنے جا رہا ہے، ابھی پڑھا نہیں ہے، اسی وقت سے اس کا یہ استقبال شروع ہو جاتا ہے، احترام شروع ہو جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل السماوات والارض، آسمان کی ساری مخلوقات. اب آسمان میں کتنے ہیں؟ آسمان میں فرشتے کتنے ہیں؟ آسمان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما فیہا موضع 4، اس کو 4 انگلیوں کی جگہ ایک چپا بھی آسمان پہ خالی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ کمرہ فل بھرا ہوا ہے، لیکن ہر ایک کے آگے کوئی 4 انگلی رکھنے کی جگہ خالی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے آگے ہے نا. آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک چپے کی بھی جگہ خالی نہیں. تو یا رب وہاں کیا ہے؟ فرمایا الا وفیہ ملک راکع او قائم او ساجد، یا وہاں فرشتہ کھڑا ہو کے قیام کر کے اللہ کو منا رہا ہے، یا رکوع کر کے تعریفات کر رہا ہے، یا سجدہ کر کے اللہ کی تسبیحات بیان کر رہا ہے. اس قدر فرشتے ہیں کہ ایک چپے کی جگہ بھی برابر باقی نہیں ہے. فرمایا وہ سارے فرشتے اور زمین کی ساری مخلوقات اس آدمی کے حق میں دعا کرتی ہیں جو دین کو سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے. جو دین کو سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، وہ فرشتے بھی اس کو پہچانتے ہیں اور وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر آپ نے زمین کے بارے میں فرمایا حتی النملہ فی جوریہ وحتی الحیتان فی جوف الماء. انسان تو نظر آ ہی رہے ہیں، انسان بہت ہے، جن کی تعداد بہت ہے، لیکن پرندوں کی تعداد تم کبھی شمار نہیں کر سکتے، درندوں کی تعداد کبھی شمار نہیں کر سکتے، حشرات کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کہ وہ تعداد کیا ہے. فرمایا خشکی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بے غرض، جس کو کسی سے کوئی غرض نہیں، وہ چونٹی ہے. کبھی اس کا راستہ روک کے دیکھ لو وہ کھڑی نہیں ہوگی، وہ اپنا راستہ بدل کے دوسری طرف چل پڑے گی. وہ تو میری پہچان ہے، وہ تو میری جانتی، اور وہ چلتی ہی چلی جائے گی. کبھی آپ کو چونٹی کو سوتے ہوئے بھی نہیں دیکھیں گے، وہ بس اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. فرمایا آسمان کی ہر مخلوق، زمین کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، ہر ایک مخلوق بھی آسمان والے کی تعریفیں بھی کرتی ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہیں اے رب پوری دنیا میں جتنے تیرا قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ان سے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہم تجھے التجا کرتے ہیں کہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما. اور یہ درجہ فقط دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. یہ اصل تعلیم بھی یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں. ہمارے ہاں ایک بڑا ظلم ہوا ہے کہ سکول کے باہر لکھ دیا جاتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. سکول یا کالج کے بعد لکھ دیا جاتا ہے علم ایک لازوال دولت ہے. سکول کالج کے بعد یونیورسٹی کے بعد لکھ دیا جاتا ہے علم ایک نور ہے. یہ جملے درست ہیں لیکن جہاں لکھے ہوئے ہیں وہ درست نہیں ہیں. کیوں؟ وہ تعلیم نہیں ہے، وہ فن ہے. فن علم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا علم ہے. علم فقط قرآن اور حدیث کا علم. نبی علیہ السلام نے کہا تھا ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ یہ دعا پڑھیں ربی زدنی علما. تو کس علم کا مانگا تھا آپ نے؟ آپ کو کیا ملا تھا؟ قرآن اور حدیث. کیا آپ کو یہ دنیا کے فن سکھائے گئے؟
تعمیر کا انداز بتایا گیا تھا، آپ کو مشینیں بنانا سکھائی گئی تھی، آپ کو روڈ بنانے سکھائے گئے نہیں، ربی زدنی علما، صرف دین، قرآن اور حدیث۔ اور جس نے اس قرآن کو پڑھ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامران ہوگا۔ اس کے آغاز سے جنت کے راستے کھلتے ہیں، اس کے آغاز سے فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں، اور جب یہ پڑھتا پڑھتا آگے پہنچ جاتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو عروج دیتا ہے اور بڑے لوگوں کو نہ ماننے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ابو رافع نبی علیہ السلام کے نا غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام آزادی تو سب کو پسند ہے لیکن آپ کی غلامی آزادی سے بھی بہترین ہے، ٹھیک ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا لیکن ساری آپ کی زندگی میں آپ کا غلام ہی رہوں گا، آپ کی زندگی کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ابو رافع آپ کے غلام، آپ نے آزاد کر دیا۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بھی چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں ابو رافع کو مکے کا گورنر بنا دیا، مکے کا گورنر۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام کی وجہ سے مدینے سے نکلے، عصفان مقام پر پہنچے اور وہاں جا کر اچانک ملاقات ہوئی ابو رافع کے ساتھ۔ ابو رافع تم یہاں؟ جی میں بھی کسی کام آیا ہوں۔ تو مکے میں کون ہے؟ حالات کا نگرانی، عمر رضی اللہ عنہ سخت بھی تھے۔ تو مکے میں کون ہے؟ ابن ابی ابزا، ابو ابزا کا بیٹا میں نے اپنا نائب مکے میں بنایا۔ من ابن ابی ابزا، پہلے تو کبھی نام ہی نہیں سنا، کون ابن ابی ابزا؟ ابو ابزا کا بیٹا کون؟ انہوں نے کہا آپ نہیں اس کو جانتے، مولم من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے اور اس کو میں نے مکے کا گورنر بنایا اپنا نائب۔ عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، مکہ سرداران کا شہر، بیت اللہ، پوری روئے زمین پہ سب سے اعلیٰ جگہ، وہاں پوری دنیا کے انسان آنے والے، اور تو نے وہاں اپنا نائب، ایک غلاموں کا غلام اور ایک غیر معروف انسان، کیوں نہیں تو نے کسی بڑے انسان کو بنایا؟ کیا خوبی دیکھی تو نے اس کے اندر؟ کہنے لگے اے عمر رضی اللہ عنہ، ہاں ہاں وہ غلاموں کا غلام تو ہے، غلاموں کا بیٹا تو ہے، لیکن ایک بات ہے، انہو قاری القرآن وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے اور وراثت کا سب سے بڑا ماہر ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے قال نبیکم حقا، ہاں یاد آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے سچ کہا تھا، اس قرآن کی وجہ سے میرے اللہ بڑی قوموں کو عروج دے گا۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ مکے کی گورنری اس کو مل رہی ہے جو خود بھی غلام ہے اور اس کا باپ بھی غلام ہے۔ غلامی میں تو جھڑکیں ملتی تھی، غلامی میں تو بہت زیادہ عزت کی نیلامی ہوتی تھی، غلامی کے اندر تو انسانوں کی نوکری اور چاکری کرنی پڑتی تھی، لیکن آج وہ غلام بھی اس درجے پہ پہنچا تو کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کا کام ہے۔ اور یہاں بھی دیکھ لو، یہاں غلامی تو نہیں ہے، قاری صاحب نہیں ہوتے مسجد میں، گھر گئے ہیں یا لیٹ ہو گئے یا کسی وجہ سے، اب نماز کے لیے سارے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر حافظ صاحب آ گئے، ٹھہر ٹھہر ٹھہر، بارہ حافظ صاحب وضو کر دیتے ہیں، وہ سارے ٹھہر، کوئی نہیں کہتا یار چھوڑو اس کو، اس کا ابو تو میری دکان پہ ملازم ہے، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا یار چھوڑو اس کی امی تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، کوئی نہیں کہتا یار چھوڑو اس کی تو جو ذات ہے وہ تو بہت نیچی ہے، کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا دیکھو اس کا لباس اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، کوئی نہیں کہتا اس کا جوتا ٹوٹا ہے یا صحیح ہے، کوئی نہیں۔ بڑے بڑے سردار، پیسے والے، چودھری، مالدار، سفید داڑھی والے بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے باپ دادا چچا تایا بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ آتا ہے مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پیچھے سے آنے والا کوئی بھی آئے اس کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے خبردار
اگر اس سے پہلے تم نے سر سجدے سے اٹھانے کی کوشش کی تو قریب ہے کہ اللہ تمہاری شکل کو گدھے کی شکل بنا دے گا. کیوں؟ تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. یہ احترام ہے، یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے. فقط قرآن کی وجہ سے یہ درجہ انسان کو مل جاتا ہے. احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. 70 احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید، 70 زخمی ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر مبارک میں چوٹ لگی. صحابہ بہت پریشان ہوئے. جب 70 شہید ہوئے ہوں تو ان کو دفنانے کا موقع آیا تو عرب کی پتھریلی زمین اور وہاں دفن کرنا کوئی آسان تھا؟ یہاں بھی قبر نکالنی ہو تو 2-3 بندے لگے تو 2-3-4 گھنٹے لگے تو ایک قبر تیار ہو. اور اس وقت سارا دن جنگ کی ہو، اپنے جسموں پہ زخم لگے ہوں، دلوں پہ زخم، کسی کا باپ شہید، کسی کا بیٹا شہید، کسی کا چچا شہید، کسی کا تایا شہید. میرے پیغمبر علیہ السلام زخمی، 70 صحابہ زخمی، 70 صحابہ شہید، سارے دن کے تھکے ہوئے، اور علاقہ پتھریلا اور وہاں قبر نکالنا بہت مشکل تھا. انہوں نے کہا ہے حضور علیہ السلام 70 قبریں تو نہیں نکالی جائیں. ہمت جواب دے جائے. آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، ایک قبر نکالنا ذرا تھوڑی سی کھلی کر لینا، 2-2 3-3 4-4 بھی ہم اکٹھے اس صحابہ کو دفن کر دیں. اب کرنا تو ہے نا. جب وہ ایک قبر نکالتے تو آپ علیہ السلام کو بلاتے. آپ دیکھتے 2-3-4 بندوں کی جگہ ہے. اب یہ احد کے شہید جو ہے نا، ان خاص شہیدوں کا ذکر قرآن میں ہے. بدر کے شہید ہیں، حالانکہ وہ افضل تھے ان سے. بدر کے شہیدوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں. خندق کے شہید ہیں لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں. احد کے شہیدوں کا خاص ذکر سورۃ آل عمران میں قرآن میں ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ وہ بڑے خوش ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں بڑے خوش ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ. اللہ نے ان کو جنتوں میں سبز رنگ کے پرندوں کی شکلیں دے کر اڑا دیا ہے، اور وہ سارے وہاں پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوش ہیں، رزق ملتا ہے. اور شام کے وقت وہ اللہ کے عرش کے نیچے آ کر جمع ہو جاتے ہیں. وہ سارے جنتی تھے. احد والے شہید سارے جنتی تھے. ان جنتیوں کو جب آپ دفن کرنے لگتے تو وہاں آ کر آپ ایک سوال کرتے، ایہم اکثر اخذاً للقرآن. میرے صحابہ یہ ہیں تو ساری جنتی روح ہیں تو سارے اللہ کے مقرر ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان میں سے قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا؟ یہ نہیں پوچھا ان میں سے اولاد کس کی زیادہ تھی، اس میں سے پہلی فصل کس کی زیادہ تھی، ان میں سے کاروبار کس کا زیادہ تھا، اس کے اندر دنیا داری کے اعتبار سے چودراہٹ کس کی زیادہ تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے ایہم اکثر افضل للقرآن. اے میرے صحابہ یہ ساری جنتی روحیں ہیں، لیکن بتاؤ ان میں سے قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ. صحابہ ان کے چہروں کو دیکھ کر پھر کہتے آقا ہم نے تو اس کو قرآن زیادہ پڑھتے دیکھا. قدمہ فی اللحد. آپ کہتے ہیں تو ساری جنتی لیکن اس کو پہلے اتارو، اس کے قرآن کی برکت کی وجہ سے ایسا نور اترے گا کہ باقیوں کے لیے بھی ذرا مزید آسانیاں پیدا کر جائے گا. گویا کہ قرآن ایک ایسی لازوال برکت ہے کہ جو شہید کے درجے سے بھی اعلیٰ کر دیتی ہے. یہ قرآن کی دولت اور قرآن کا پڑھنا ہے. قرآن سے تعلق انسان کو قبر کے اندر بھی فائدہ دے گا. یہاں شہیدوں کو بھی فائدہ قرآن کی وجہ سے. اور جب اٹھیں گے میدان معاشر لگ جائے گا. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ بتلاؤ بعد جا کے کہے گا میں دنیا کا سب سے بڑا ہارٹ ڈاکٹر تھا، دل کا ڈاکٹر تھا، اس وجہ سے مجھے کوئی عہدہ مل جائے.
کوئی آئے گا میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا اس وجہ سے مجھے کچھ مل جائے، کوئی آئے گا میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مجھے کچھ مل جائے۔ یقین جانیے دنیا کے جتنے عہدے ہیں یا دنیا کی جتنی تعلیم سمجھی جاتی ہے، پروفیسر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، سکالر ہو جائے، سب کچھ آ جائے، کچھ نہیں، سب خالیات اور ساری سندیں ختم اور سارے وہ گولڈ میڈل ختم اور سارے وہ نام ختم، لیکن ایک آئے گا کھڑا ہو